بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی آر اسٹڈینگ ورسز 30 to 39 سورہ بقرہ کی. سورہ بقرہ کی آیات 30 سے 39 تک کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. ہم نے اسٹیپ نمبر 1 کر لیا تھا پچھلے ہفتے. اسٹیپ نمبر 2 اگر کسی کا رہ گیا ہے تو وہ پلیز شیئر کر لیں. اسٹیپ نمبر 2. جی فاطمہ آپ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس میں نے 30 to 33 کا یہ لکھا ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق پر اور زمین میں ان کو بادشاہی دی جانے پر فرشتوں کے اعتراض کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، یعنی یہ یہ کس 30 کے to بارے میں 33 بات کا ہو ہے. رہی ہے؟ ہم جی اس جی اس کے دس از بارے واٹ وی میں آر بات اسٹڈنگ ہو رہی کہ ہے. کہ جی، حضرت آدم کی تخلیق اور اور ان کو بادشاہی دی جانے پر، زمین کی بادشاہی دی جانے پر اس پر میں اعتراض نے جو کیا ہے لکھا کہ اس کے فرشتوں کے اعتراض کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے. رائٹ. ٹھیک ہے جی. اور پھر جو 34 سے 39 ہے اس میں لکھا ہے کہ ان آیات میں ابلیس کا آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کا اور آدم کی لغزش کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی فریہ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اس میں دنیا کے بارے میں جو اسکیم ہے اور اس اسکیم میں جو انسان کو جو امتحان سے گزرنا ہوگا اس کے اس بارے کے میں بارے بات ہو میں رہی ہے. ان دونوں جو پوری آپ نے کہی تھی نا جی، اس بارے میں بات ہو رہی ہے. یعنی یہ بات یہ تھوڑا سا اس میں کنفیوژن ہوگا کہ جی سر. شوڈ اٹ بی ان اسٹیپ 3 کہ اس میں میسج کیا ہے، کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ واقعہ حضرت آدم کی تخلیق کے بارے میں ایک واقعہ سنایا جا رہا ہے. کیا یہ کافی ہوگا اس اسٹیپ میں کہنا؟ دیر از سم سبجیکٹیوٹی انوالوڈ، سو ناٹ اے پرابلم. ٹھیک ہے جی. بٹ اور سر آپ میری نے جو چیز نکالی ہے وہ یہ ہے کہ اس جی میں بیسیکلی پیغام کیا ہے. کیا میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں؟ نہیں سر، یہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ آپ نے بتانا ہے ایک لائن میں کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے، رائٹ تو رائٹ. مجھے وہ ہے کہ دنیا کی جو اللہ میاں نے بنائی ہے اس کی اسکیم کیا تھی اللہ میاں کی بنانے کی، ٹھیک ہے اور ٹھیک پھر ہے، آگے بالکل اس ٹھیک. اسکیم میں جو انسان کا، بالکل ان دو ٹھیک ہے جی. چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور اس میں آپ نے ذہن میں آہ، رکھنا ہے کہ یہ بیسیکلی یہ جو ہم گروپ پڑھ رہے ہیں 30 to 39، دس از 2 پیراگرافس. ٹھیک ہے جی. جی سر. یہ جی سیکشن جو ہے اس میں 2 پیراگراف ہے. سب سیکشن میں دیر آر 2 پیراگراف. ایک ہے 30 to 33 اور ایک ہے 34 to 39. اور دونوں جی میں ظاہر ہے کہ آپ نے جو فرمایا ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی رائے ہے کہ دونوں میں اس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. دنیا کی جو یہ دنیا میں جو زندگی پیدا کی گئی ہے اس جی اسکیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، وہ سمجھایا گیا. جی مجھے ایسا لگتا ہے بیسکلی. ٹھیک ٹھیک. اور دیٹ سر از گڈ. ایک کنفیوژن تو نہیں ہے، لیکن ایک یہ بات میں نے 2-3 جگہ پہ سنی. پھر وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ تم سب اتر جاؤ تو دشمن ہو، تو وہ ایک بحث تھی کہ یہ مرد اور عورت کے بارے میں بات ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہے. تو سر یہ کیا مرد عربی سے؟ نہیں، جی سر. مرد یہ تو یعنی دشمنی اس میں جو پیچھے واقعے سے دیکھیں، یہ جو بات جی بیان ہوئی ہے اس میں اس واقعے سے اس کو جوڑیں اور پھر نہیں دیکھیں سر، کہ کیا میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ تو رائٹ. ابلیس کے اور انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن ایک صاحب تھے ان سے بات ہو رہی تھی اور وہی کہہ رہے تھے کہ عربی سے یہ ساری کلیئر دشمنی. نہیں ہوتا. ہاں جی. کہ یہ اسی لیے میاں بیوی میں اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں. ان کا استدلال یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں. تو میں سب کہہ یہ رہی تھی کہ یہ عربی سے یہ نہیں کلیئر عربی سے ہوتا نہیں، ہے کہ یہاں پہ اصل میں کن اٹس دونوں ناٹ کی اباؤٹ بات ہو. لینگویج. نہیں یہ جی عربی سے عربک سے بھی یہ نکلتا ہے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے اس کا انجام ہے نا جو بیان ہو رہا ہے. یعنی اس سے نتیجہ نکالا جا رہا ہے اس واقعے سے. تو اس واقعے میں جو اور پھر یہ کہ 2 دشمنوں کو ساتھ رکھنے کو کہہ دیا ہے، اور یہ کہ تمہارے بغیر زندگی کی اسکیم بھی نہیں چل سکتی.
دشمنی بھی تمہارے اندر رکھی گئی ہے. آئی ڈونٹ سی اینی ریلیونس ٹو دیٹ. جو واقعہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ابلیس نے حسد میں انسان کو جنت سے نکلوانے کی پوری کوشش کی، یعنی اس باغ سے نکلوانے کی پوری کوشش کی. تو یہ اس کی دشمنی تھی، اسی کو بیان کر دیا. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اگر، تو وہ انہوں نے اصل میں اس کو غلط سمجھا ہے. یعنی اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دل میں مودت و محبت رکھی ہے، رحمت رکھی ہے، ایک دوسرے سے وہ تسکین پاتے ہیں. تو یہ کس طرح کی دشمنی ہے؟ ٹھیک ہے، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. زبردست ہے جی. ٹھیک جی، یہ ہے ایکسپیرینشل استدلال. جی سر، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. جی تھینک یو سر. جی جی امبر آپ فرمائیے گا. تھینک یو جی، جزاک اللہ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام. میرا بھی فریحہ کی طرح میں نے بھی اس کو اسی طرح لکھا تھا کہ انسان کو دنیا میں جو امتحان درپیش ہوگا اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کے بارے میں بات ہوئی ہے. اور اس امتحان کو پاس یا فیل کرنے کا کرائٹیریا جو ہوگا رائٹ، وہ بیان ہوا ہے، اور ساتھ ہی امتحان میں پاس ہونے اور فیل ہونے کا انجام بیان ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ایک نوعیت کی سمری ہو گئی ہے. محسوس ہوتا ہے آپ کو کہ اس جی میں سر. یہ چیزیں بیان ہو گئی ہیں؟ ٹھیک ہے جی. یہ ہم اس میں اس اسٹیپ میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یعنی وہ جس طرح سے اس میں جو ہو سکتی ہے نا کچھ جوابات، کہ ابھی جس طرح فریہ نے کہا کہ ٹیم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اچھا، ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ یہ آدم کی تخلیق کے حوالے سے جب واقعہ جو ہوا تھا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یعنی ابھی اس میسج میں زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں ورنہ وہ سٹیپس جو ہیں وہ گڑبڑ ہو جائیں گے. یہ کچھ واضح سر ہو اس رہا میں ہے پھر میرا ون لائنر جو جی سر اس میں جو میرا ون ون لائنر از اے لائنر گڈ جو آئیڈیا. جی سر وہ اس میں جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ انسان کو جس اسکیم کے تحت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تخلیق کیا ہے، وہ اس کے بارے میں بات ہوئی ہے. بالکل ٹھیک جی، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جی روزبین آپ فرمائیے گا. تھینک یو جی امبر. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میں نے لکھا ہے کہ اس میں واقعہ یا قصہ آدم و ابلیس کے بارے میں بات ہوئی ہے. رائٹ، جی آئی تھنک دیٹ جی سفائز. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. تھینک یو، جزاک اللہ. جی عائشہ آپ تھینک یو. فرمائیے گا. سر میں نے لکھا ہے اللہ کی اسکیم جو دنیا بنانے کے لیے تھی اور انسان کے امتحان کی نوعیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، دیٹس گڈ. شبانہ آپ فرمائیے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں نے لکھا ہے کہ آدم اور حوا کی پیدائش کی اسکیم اور خدا اور فرشتوں کی گفتگو ہے کے بارے میں بتایا بیان ہوا ہے اس میں. اور دوسرے 34 سے 39 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابلیس کی آزمائش اور متکبر ہو کر اس کی ناکامی، اور آدم کی آزمائش میں ناکامی پر پشیمانی اور معافی کے بارے میں بات ہوئی. ٹھیک ٹھیک، بالکل ٹھیک جی. تھینک یو جی. بس اس میں جتنی کوشش کرنی ہے آپ نے کہ کم رکھیں، کیونکہ وہ اگلے سٹیپس سے گڑبڑ ہو جائے گی اگر اس کی ڈیٹیل پہ جائیں گے نا کہ کیا کیا بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے آپ کا، صحیح ہے. جی نوشابہ آپ فرمائیے. سمری ہو جائے گی سر اگر بہت مختصر جی کریں گے تو سمری تو بالکل. آگے آئے گی، اس لیے میں نے ہاں نہیں کی مختصر. ہاں بالکل، اگر زیادہ تفصیل کریں گے تو وہ ایک نوعیت کی سمری ہو جائے گی. جی جی نوشابہ آپ فرمائیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے لکھا ان آیات میں فرشتوں کا، شیطان کا اور آدم کا رویے پر بات ہوئی ہے اللہ کے احکامات کے مطابق. ٹھیک ہے، ان آیات سے مراد آپ کی 30 to 39 ہے پورا ہی. جی جی رائٹ. اور اس میں جو اگر آپ اس کو توڑ لیں، یعنی 30 to 33 اور 34 to 39، اس پہ بھی غور کیجیے گا کہ ان دونوں میں کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس سے زیادہ شاید واضح ہو جائے گا. جی سر دوبارہ ٹھیک ہے، بتائیں کون سی 30 سے ایک ہے 30 سے 34
میں آپ کے ٹھیک ہے سامنے لے آتا ہوں جی، بلکہ یہ ہے نا 30 سے 33 ہے، جو ان سے پوچھو اے پیغمبر کہ منکر کس طرح ہوتے ہیں سے لے کر، تو پھر دین اٹ مووز ٹو ادھر تک، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے تھے، اور پھر اگلا پیراگراف ہے 34 سے 39 تک، 34 to 39۔ اس اسکیم میں انسان کے امتحان کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ بھی انہیں سناؤ اے پیغمبر۔ یہ 30 to 39، یعنی یہ دونوں ہیں تو واقعات، اور لگتا یہ کہ آس پاس کے واقعات ہی ہیں، ظاہر ہے۔ یہ یہاں پر جو پیش نظر ہے وہ جس طرح سے جاوید صاحب نے ایکسپلین کیا ہے کہ چونکہ اس کو دوبارہ دہرا دیا ہے نا کہ یہ واقعہ سناؤ اور وہ واقعہ بھی سناؤ، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو واقعات ہیں اور دونوں میں میسیجز ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں، چنانچہ لیکن واقعات تو دونوں کے اصل میں آدم کی تخلیق کے حوالے سے ہی ہے نا، تو بارے میں اگر کہا جائے گا تو دونوں کے بارے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے جس طرح آپ نے کہا ہے۔ میرا صرف سوال اصل میں اس لحاظ سے تھا کہ یہ اس اسٹیپ میں تو ہو جائے گا اس موقع پر ان آیات میں، دیٹ یہ دونوں اصل میں ایک ہی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا اگر اسباق ہیں تو ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، لیکن بارے میں اگر کہا جائے گا تو واقعہ ایک ہی ہے، یعنی دنیا کی تخلیق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، دنیا کے اس امتحان کی نوعیت کو سمجھانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، دونوں چیزیں اس میں کور ہو سکتی ہیں، لیکن سم ٹائمز یو ول ہیو ٹو بریک اٹ ڈاؤن، کہ جو پیراگرافس ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ مختلف چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، یعنی ہم عام طور پر سیکشنز لیتے ہیں، سب سیکشنز، جیسے ہم نے صحیح لیا تھا نا پہلے 1 to 5 لیا، پھر اس کے بعد لینا تو چاہیے تھا 1 to 16، تو وہ پورا سب سیکشن بن جاتا ہے، پھر 17 to 20، پھر 21 to 29، اور اب 30۔ اس میں مختلف پیراگرافس ہیں، تو آپ نے مختلف پیراگرافس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو مجھے میسج کر کے پوچھ لیا کریں کہ اس میں پیراگرافس کیا بنتے ہیں، ٹھیک ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے جو میں نے کیا کہ رویے کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو وہ نہیں، میں اسے ری اسیس کروں اپنے آنسر کو۔ نہیں، یہ ٹھیک ہے، مطلب اف دیٹ از واٹ یو فیل دیٹ از پرفیکٹلی آل رائٹ۔ میں صرف اتنی بات کر رہا تھا کہ یہ چونکہ ایک سب سیکشن ہے تو اس کے پیراگرافس کو بھی ضرور الگ الگ انالائز کر لیا کریں، کہ یہاں پر کوئی صحیح ریفرنسز چینج تو نہیں ہو رہی، کسی چیز کے بارے میں الگ سے تو بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے صحیح۔ جی؟ تو سر یہ ہر قرآن میں یہ پیراگرافس میں ہوگا یا صرف یہ نہیں، یہ اگر آپ کے لیے آسانی ہے تو وہ ویب سائٹ پہ دیکھ لیں، ان کا ترجمہ موجود ہے۔ جی نہیں یہ سر، کیونکہ جو آپ آئیڈیا دے رہے ہیں نا تو میں اس سے سب جج کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ میں تو کسی بھی قرآن پاک کو کھول کے اس وقت ہاں کسی ایک پہ نہیں، نہیں کرتی، وہ ترجمہ آپ کسی سے بھی دیکھ لیں، عام طور پہ تو لوگوں نے پیراگرافنگ نہیں کی ہوئی، جی ترجمہ میں کسی کا یہی بھی دیکھ پوچھنا، لیں، تو پھر میں لیکن پیراگراف کس طرح کروں گی پیراگراف سر؟ آپ میرے سے پوچھ لیں، یا وہ ویب اچھا سائٹ ٹھیک پہ دیکھ لیں غامدی.org پہ جا کے ان کی قرآن ٹھیک ہے مجید کی اس کو وہ کر لیں نا، بک مارک کر لیں، تو آپ کو ٹھیک پیراگراف دیکھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی سر، اب سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے، تھینک یو سر۔ جی سلمہ آپ فرمائیے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ سر بہت طبیعت خراب ہے، کوشش اوہو، کر رہی ہوں اس کے آپ سے بات کرنے کی۔ اس میں سر مجھے لگا آدم علیہ السلام، ملائکہ اور ابلیس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں پتہ چلا ہے آیتوں سے، اور چونکہ یہ واقعہ عالم غیب میں پیش آیا تھا، لیکن جن کی تورات میں جی موجود کیا تھا یہ جی تھوڑا سا اونچا بولیے گا، عالم آئی غیب ایم میں سوری، یہ آپ واقعہ پیش میں 1 منٹ یہاں سے ہے۔ اونچا کرتا ہوں جی۔ عالم غیب، سر یہ واقعہ چونکہ عالم غیب میں پیش آیا ہے اور اس کا علم خدا کو ہی تھا، لیکن جی یہ کتاب جو تورات تھی نا یہودیوں کی، اس میں بھی اس کے بارے میں آیا، اور اس میں جو مختصراً بات باہر نکلتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو کہ پیغام یعنی جو حکم آ رہا ہے وہ کس برتر ہستی کے حوالے سے دیا جا رہا ہے۔ ابلیس کا رویہ گھمنڈ والا سامنے آ گیا، اور تیسرا فرشتوں کی یہ بات کہ یہ فساد پھیلائیں گے یا ایسا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ صرف شر کے ہی نہیں بلکہ خیر کے بھی حامی ہوں گے۔ کس مجھے چیز یہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ہمارا اس اس وقت چیز کا کے بارے میں ٹاپک یہ ہے جی،
What is it? یہ تینوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس واقعے کے بارے میں جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا. ایسے ہی ہے نا سر، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا نا اس کو اب پہلے مطلب پیراگراف میں. پہلا جو پہلا پیراگراف ہے اس میں تو حضرت آدم کا ذکر ہی نہیں ہے سچ کہ ان کے ساتھ کوئی واقعہ ہے، بلکہ فرشتوں کے ساتھ ایک یہ واقعہ کیا ہے پیش آ پھر، رہا ہے. میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ تو حضرت یہ آدم کون ہے؟ کے، وہ تو فرشتوں سے کہا جا رہا ہے نا، فرشتوں کو جی جی بتایا جا رہا ہے، یعنی حضرت بتایا آدم کس کے کے بارے میں جا رہا ہے؟ خلیفہ کے بارے میں. جی تو خلیفہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے سر. رائٹ رائٹ. تو اس میں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ حضرت آدم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جی پہلے دوسرا پیراگراف میں. حضرت آدم کے بارے دوسرا میں بات ہو رہی ہے، دوسرا میں پھر ابلیس کے رویہ ہے کہ ابلیس کے سجدہ رویے کے کرو. بارے میں بات ہو رہی ہے. جی اور تیسرے میں پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ اس چیز کے پاس مت جانا، یعنی حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں نا، تو ہر وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ حکم کس کا ہے. تو اور پھر اس کا ابلیس کا رویہ جو اس نے پھسلا دیا ان کو، اور پھر وہ جنت سے نکالیں گے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اوکے جی. جی اور کوئی جی اسٹیپ 2 پہ، ورنہ پھر ہم آگے چلتے ہیں اسٹیپ 3. مخاطب کو کیا پیغام دیا گیا اس میں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات، قوانین، پسند اور ناپسند کے حوالے سے مخاطب کو کیا پیغام دیا گیا ہے؟ جی نوشابہ آپ فرمائیے. جی پیغام یہ ہے کہ اللہ کا ہر حکم ماننا ہے، چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے. پورا عمل صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے. انسان، فرشتے، شیطان کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ ان کو دینا چاہے. یہ پیغام بھی دیا گیا ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو فوراً ہی توبہ کر لو، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تکبر، حسد میں نہ پڑو، منکر لوگ گھمنڈ کرتے ہیں. اچھا جی. جی شبانہ آپ فرمائیے گا کس چیز کے سر بارے اس میں بات، میں سوری، مخاطب کو کیا پیغام دیا گیا؟ مخاطب سر اس میں مخاطبین کو ہم نے یہ پہلے طے کر لیا کہ مخاطب جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہیں، اور مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جی ظاہر ہے کہ ان کے ذریعے سے دوسروں کو بھی بات بتائی جا رہی ہے. اور جی یہ تو آلموسٹ اکثر جگہوں پر ایسا ہو جائے گا کہ آپ کو خطاب جو ہے وہ اصل میں دوسروں کو سنایا جا رہا ہے، لیکن یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام کے کیا ذریعے. دیا گیا، جی ہاں پیغام کیا دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جی مخاطبین خطاب کو میں. سر اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب حق واضح ہو جائے تو خدا کے آگے سرنڈر کر دینا چاہیے، نہ کہ ابلیس کی طرح اکڑنا چاہیے. اور اس میں ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم کو فرشتوں کے سامنے رکھا، تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ وہ خدا سے غیب میں رہ کے، سر یہ لفظ آ سکتا ہے اس میں کہ خدا سے غیب میں رہ کے، اور جب ان کو اختیار ملے گا تو وہ فساد کریں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے آ اسکیم میں یہ سکتا بات تو ہوگی ہی نا، ہے جی جی، خدا سے خلیفہ غیب میں رہ کے. شامل ہے، وہ ظاہر جی ہے کہ کیونکہ وہ اختیار خدا تو ان کو دیا نہیں جا رہا نظر آئے گا. جی 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 کیونکہ فرشتے تو سامنے ہیں، خدا کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن انسان تو نہیں دیکھ رہا ہوگا نا. تو ہے. رائٹ سرکشی کی، فساد کی ایک مین وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خدا بھی سامنے نہیں اور آزادی اور اختیار بھی ہے ان کے پاس. رائٹ. تو فرشتوں نے پھر کہ وہ فساد برپا کرے گا، جبکہ ہم جو ہے وہ اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو ایسی ہستیوں کے نام سکھائے جو آزادی کے باوجود فرما بردار ہوں گے، اور فرشتوں سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان ہستیوں کا تعارف کرایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم کی کامیابی کا مخاطبین کو بتایا ہے، اور فرشتوں کی چھپی بات کو بھی سامنے لے کر آئے ہیں. تو اور اس میں جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہود بھی ابلیس کی طرح تکبر میں مبتلا ہے کہ بنی اسرائیل میں نبی کیوں نہیں آیا، اور یہاں یہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ وہ بھی انکار کر رہا ہے. تو اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ خدا کے آگے سرنڈر کرنا چاہیے، نہ کہ کرنا چاہیے ابلیس کی طرح میں خیال ہے اس کو مخاطبین توڑ کو. لیتے ہیں. پہلے آپ جی یہ آیات جو ہے نا 30 to 33 کا بتا دیں، اس میں آپ کے خیال میں میسج کیا ہے ایڈریسی کے لیے پہلے پیراگراف وہ میں؟ آیات میرے سامنے، دو اب ہیں، آیات میں میرے سامنے نہیں. سامنے لے آتا ہوں جی، میں لے آتا ہوں. لیٹ می برنگ ٹھیک اٹ ہے صحیح. فرنٹ آف یو. جی یہ ہے جی، میں پڑھ بھی دوں اس کو، یہ والا جو حصہ ہے.
لیٹ می جی ریڈ اٹ سر، آؤٹ ٹو پڑھ یو. دیں۔ جی ان سے پوچھو اے پیغمبر کہ یہ منکر کس طرح ہوتے ہیں، اور اس دنیا کے بارے میں ہماری اسکیم کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ انہیں سناؤ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جسے اس کی بادشاہی دی جائے گی. انہوں نے عرض کیا کیا آپ اس میں وہ مخلوق بنائیں گے جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، اور ادھر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں. فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور انہیں سمجھانے کے لیے آدم کو سب نام سکھا دیے. پھر جن کے نام سکھائے ان ہستیوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. پھر فرمایا مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو. انہوں نے عرض کیا آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے. علیم و حکیم تو اصل میں آپ ہی ہیں. فرمایا آدم تم ان ہستیوں کے نام انہیں بتاؤ. پھر جب اس نے ان کا تعارف انہیں کرا دیا تو فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمان اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے تھے. یہ جو پیراگراف ہے 30 to 33، اس میں آپ کے خیال میں اصل میسج کیا ہے جو دیا جا رہا ہے؟ اور اس کو جب آپ یہ میسج ڈٹرمن کریں تو اس کو ضرور تھوڑا سا کنیکٹ بھی کریں گے. پیچھے کی بات جو ہوئی ہے ہمارے سامنے ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ مان گئے ہیں، کچھ نے بیچ میں ہیں، کچھ لوگوں نے انکار کر دیا ہے، اور دعوت دی گئی ہے مشرکین عرب کو کہ تم ان کے پیچھے پڑ کر اپنی قسمت کھوٹی نہ کرو. اور یہ جو 3 چیزوں کے حوالے سے خاص طور پہ بات کی گئی کہ توحید، رسالت اور آخرت کے حوالے سے یہ بنیادی پیغام ہے. تو اس میں پھر یہ واقعہ آ رہا ہے. اب آپ جب یہ کہتے ہیں تو جب یہ دیکھتے ہیں تو اس کا کنیکشن جو ہے، یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا پیغام ہے جو اس بیک گراؤنڈ میں دیا جا رہا ہے اس وقت؟ سر یہ اسی طرح لکھا مطلب یہ کہ جیسے پیچھے سے جوڑا ہے کہ آخرت کے منکر کس طرح ہو سکتے ہیں یہ، اچھا، اور یہ آخرت کے منکر کس طرح ہو سکتے ہیں، یعنی پیغام کیا ہے اس میں؟ اور اس کو نئے پیراگراف سے اس کی دلیل دی ہے کہ خدا نے ایک واقعے کی صورت میں کس کی دلیل دی ہے؟ مطلب آخرت میں نہیں سر یہ تو غلط ہو نہیں کوئی نہیں، آرام سے دیکھ لیں. یعنی میں آپ نے جو بات کی ہے اس میں ظاہر ہے کہ آپ نے اس پورے کی بات کر دی تھی نا. میں صرف اتنی کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ اس کو نا توڑ لیتے ہیں 30 to 33 اور پھر 34 to 39. اس میں آسانی ہو جائے گی، سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. جی سر. یعنی ہے سارا یہ ہم انڈر اسٹڈی ہمارے یہ سارا ہی ہے، لیکن جی اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہاں پہ اور ساتھی بھی سمجھ سکیں اس کو تھوڑا سا توڑ لیں. آپ غور کر لیں، پھر ہم واپس آ جاتے ہیں، آپ دوسروں کی بھی سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سر یہ والا تو جو میں نے سنایا تھا آپ کو یہ شروع کا ہی سنایا تھا، اور 34 سے 39 کا تو یہ اس میں وہ یہ ہم پھر نیا بعد میں لے پیراگراف لیتے ہیں، بنے گا. وہ بعد میں لے لیتے ہیں. آپ ابھی 33 اپنے 30 to 33 کو پھر سے ذرا ریپیٹ کر دیں ایک دفعہ. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے سر. نہیں آپ سنا دیں سر سنا دوں میں؟ ہاں جی وہ سنا دیجئے 30 to 33. جی سر وہ تو وہی والا جو میں نے لکھا تھا نا. جی وہی میں پھر سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو ایک دفعہ پھر پڑھ دیجئے. سر اس میں مخاطبین کو بتایا جا رہا ہے کہ جب حق واضح ہو جائے تو خدا کے آگے سرنڈر کر دینا چاہیے، نہ کہ ابلیس کی طرح کرنا چاہیے. اور اس کے میں مخاطبین کو نہیں، جو یہ ہے 30 to 33 خدا میں نہیں ہے نا، یہ بات جو ہے یہ 30 to نہیں ہے سر. 33 میں نہیں ہے، یہ 34 to 39 میں اچھا ہے. میں اسی لیے یہ چاہ رہا ہوں کہ جو اچھا سر. پہلا واقعہ سر میں ہے، دوبارہ 2 کر لیتی ہوں. واقعات ہیں. ہاں جی 2 جی واقعات ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آپ سب نے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ 2 واقعات بیان ہو رہے ہیں اور ان سے نکلنے والے کچھ میسیجز ہیں، وہ کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر. سر میں کر لیتی ہوں اس کو دوبارہ. رائٹ جی رائٹ. جی اختر صاحب آپ فرمائیے. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. اس میں
ہمارا یہ ہے نا کہ ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ایڈریسز کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے. جی بالکل. اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیغام جو ہے وہ دیا جا رہا ہے جو مطلب ایڈریسی تو ایک تو فرشتے ہو گئے، دوسرے انسان ہو گیا، اور تیسرے جن ہو گئے. تو اس میں ایک تو پیغام دیا جا رہا ہے علمی اسکیم کا، علم اسکیم کا، یعنی کہ پہلی یہ آیت ہے اس کے اندر جو ملائکہ نے جواب دیا ہے، انہوں نے اپنے علم کی ہی بنیاد پر جواب دیا ہے، اور یہ اللہ کی اسکیم ہے کہ آپ کو جو بتایا ہے آپ اسی کے مطابق عمل کریں گے. اس کے بعد جو ہے وہ انسان کا بتایا جا رہا ہے، اور انسان کو بھی وہ اللہ بتا رہا ہے کہ جو انسان کو علم دیا جا رہا ہے وہ ایسا علم ہوگا کہ وہ اس علم کی بنیاد پر کسی چیز کا انکار بھی کر سکتا ہے اور انکار بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس ایک اختیار کی طاقت ہے. تیسرا جو ہے پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ جو جن ہے اس کی بھی فطرت جو ہے، جو نہیں علمی ابھی فطرت ہم ہے. جی ابھی ہم 33 تک کر رہے ہیں جی. 30 to اوکے. 33. ٹھیک ہے جی. ہاں تو اس یہ میں جی جی آپ نے پہلی علمی بات یہ اسکیم فرمائی بتائی جا رہی علمی اسکیم. ہے، یا علمی اسکیم بتائی جا رہی ہے جو فرشتوں کو اور انسان کو، آدم علمی آدم اسکیم تو سے کیا آدم مراد ہے جی؟ علمی اسکیم سے کیا مراد ہے؟ اس کو تھوڑا سا واضح کیجیے گا. یعنی کہ جو فرشتوں نے اعتراض کیا نا اس چیز کے اوپر کہ آپ یعنی کہ اللہ کے اوپر کہ آپ کیوں انسان کو بنا رہے ہیں، ایک خلیفہ کی کیا ضرورت پڑ گئی. تو ان کا جواب بھی بالکل ان کے علم کی ہی روشنی میں تھا جو کہ اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. اور پھر جب حضرت آدم کو جب جو علم دیا تھا اس کی بنیاد پہ ہی ان سے پوچھا گیا کہ اس کے نام بتائیے، تو اس نے علم کی وجہ سے ہی اس کے نام بتائے. وہ نام غلط بھی بتا سکتا تھا، پوائنٹ یہ تھا کہ اس کو جو نام بتائے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ ٹھیک بتائے. ان کے اپوزٹ بھی ہوں گے، اس ماں کے جو بھی نام تھے اس کے الٹ بھی ہوں گے، یعنی کہ ہر چیز کے دو پہلو، اس سینس سے اوکے. میں بات کر رہا ہوں. جی نہیں دیکھیں، ایک ہے علمی، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک پریکٹیکل سکیم سامنے رکھی ہے، وہ تو بڑی پریکٹیکل ہے نا، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں. اس پر اعتراض کیا ہے لوگوں نے، فرشتوں نے. لوگوں نے. جی فرشتوں نے یہ بات کہی، یہ اعتراض کیا کہ یہ تو اگر آپ اختیار دیں گے اسے تو وہ تو اس کا غلط استعمال کر کے خون ریزی کرے گا، زمین میں فساد برپا کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ کیا کہ آدم کو کچھ لوگوں کا تعارف کرایا، اور اس سے کہا کہ ان سے یہ کہا کہ وہ فرشتوں سے ان کا تعارف کرائیں، جس کے نتیجے میں فرشتوں کو اپنی بات کا جواب مل گیا. یہ ہے جو آپ نے، یہ ہے جو ازمپشن ہے ساری کی ساری، مطلب جس طرح سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں ہم، وہ یہ ہے. کیا اس میں کوئی اختلاف ہے آپ کو؟ کوئی ڈفرینٹ اس طریقے میں سے دیکھ رہے ہیں؟ میں ہاں تھوڑا اس کو ڈفرینٹ طریقے دے رہا ہوں. مطلب یہ کہ یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن جو میں جہاں پہ یہ نام بتائے گئے ہیں نا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ جو نام بتائے گئے ہیں وہ صرف ان لوگوں کے نام نہیں ہیں، یعنی کہ جو کہ نیک بندے ہوں گے یا جو نبی ہوں گے. اس نام بتانے سے مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے ہر کے دو پہلو ہیں، یعنی کہ فطرت کہہ لیں کہ فطرت میں ہی اس کو ڈال دیا گیا کہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے. تو جب ان سے سوال کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام تو انہوں نے آپشن لی سچ، جھوٹ نہیں لیا. لیکن جب وہی بات آئی شیطان کے اوپر تو شیطان نے وہ کام نہیں، الٹ کیا. وہ آگے کی بات ہے نا، وہ جی جی آگے کی بات ہے. ہم ابھی 33 تک ہیں. یعنی میں اس کا پیغام چاہ رہا ہوں کہ اس کو واضح کر دیں کہ یہ جو آپ نے فرمایا ہی، میں اس کو لیٹ می ٹرائی، میں اس کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا ہوں. وہ میں لیٹ می شیئر کہ میں آپ کی میں بات کیا تھوڑی سمجھا ہوں. ڈفرینٹ بات کر رہا ہوں، جی. نہیں نہیں ٹھیک ہے، وہ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ ڈفرینٹ بات کریں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آدم نے جو جواب دیا وہ سچا جواب دیا، یہ اس سے فرشتوں کو جواب مل گیا اپنی بات کا.
فرشتوں نے ایک اس اعتراض سے کیا. دیکھیے اس کا جی کنیکشن، ہاں پہلے تو اس کا کنیکشن واضح رکھتے ہیں نا کہ فرشتوں نے جی ایک اعتراض کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اسکیم بتائی ہے، یعنی اسکیم نہیں بتائی، اسکیم کا ایک بہت ہی اوور ویو دیا ہے کہ میں دس از واٹ آئی جی ایم گوئنگ ٹو ڈو. فرشتوں جی نے اس کے کچھ ایک نیگیٹو پہلو کو واضح کر دیا ہے، اور یہ ان کو ایک پازیٹیو بھی پتا تھا. میرا خیال ہے پتا ہوگا یا شاید نہیں پتا ہوگا، آئی ڈونٹ نو. یہ تو جو کچھ بھی ہے یہ تو ان آیات میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے جی، لیکن جو چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس اعتراض کے جواب میں یہ ہوا ہے کہ آدم اس کو کے کچھ جواب میں پازیٹیو چیز ہوئی ہے نا. پازیٹیو چیز ہوئی ہے. یعنی وہ جو پازیٹیو چیز ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے کہ آدم کو کچھ اسما سکھائے ہیں، کچھ چیزوں کے، کچھ لوگوں کے، کچھ فیلنگز کے. آئی ڈونٹ نو، یہ ہے جو یہ سوال ہے. کیونکہ فساد آپ کی بات ہو رہی تھی، میں فساد سے کنیکٹ کر رہا ہوں، کیونکہ ان کی بات تو فساد پہ تھی، ان کی بات کسی تخلیق پہ نہیں تھی، کسی شخص رائٹ پہ نہیں تھی. رائٹ. نہیں، اس تخلیق کے فساد پہ تھی نا. ہاں وہ جو فساد پہ تھی تخلیق نا. پیش نظر ہے، جو جی تخلیق پیش نظر ہے، اس کے فساد پہ تھی. جی فساد پہ تھی، تو فساد سے کوئی اور اس سے کوئی جو متبادل چیز ہونی تھی، جو تو انسان کی، تو وہ انہوں نے اسپیسیفکلی انسان پہ تو کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، انہوں نے انسان کے ایکشنز پہ اعتراض کیا تھا اچھا. کہ وہ یہ کریں گے. جی تو جب اس کو آپ جوڑتے ہیں کہ انہوں نے اچھے لوگوں کے نام بتائے، تو اس کو ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ انڈائریکٹلی وہ جو لوگ ہوں گے بیسیکلی وہ اچھے کام ہی کریں گے، اس کو ایسے بھی لے سکتے ہیں. لیکن اس کو ایسے بھی تو لے سکتے ہیں کہ یہ اچھے کام بتائے، کہ فساد تو کریں گے لیکن وہ ایسے میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اچھے کام کریں گے، یعنی کہ صرف نام ہی نہیں بتائے. ہوں. یا اس کو پوری طور پہ تو کہا نہیں جا سکتا، لیکن میرے خیال سے اس کو اگر کونیکٹ ہم فساد سے کریں تو فساد تو ایک ایکشن ہے نا. تو جو نہیں، وہ جس تو سے جو بات سے یہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی دیکھیے، یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں، اگر میں اس کو ریفریز کروں تو کیا آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ اس کو پہلے کنفرم کر دیجئے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ صرف لوگوں کے نام نہیں بتائے بلکہ ان کی صفات بھی بتائی ہیں. زیادہ صفات بتائیے یہاں پہ. صفات صفات بتائی ہیں. بتائیے. جی آئی زیادہ تھنک یو آر صفات بتائیے. ایبسلیوٹلی رائٹ. یہ بات ٹھیک ہے. جب جاوید صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ تم نام بتاؤ، تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ان لوگوں کا تعارف کراؤ کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ پوری ان کے بات ہے اس ایکشنز میں. بتائے جا رہے ہیں. رائٹ، یہ پورے ایکشنز ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. جو آپ پہلے ٹھیک ہے، بات میں اس فرما رہے پر تھے جو مجھے سمجھ میں آ رہی تھی، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی جو آدم نے بتایا وہ سچ بتایا، تو اس سے کچھ کوئی میسج ملا ہے اپیرنٹلی. لیکن آدم تو ہاں حضوری میں لیکن ہے نا اس میں اس وقت. جی ہاں، لیکن اس میں میرا ایک سوال بھی میرے ذہن میں آتا ہے. وہ جی. یہ ہے کہ اس میں 3 مخلوق ڈسکس ہوئی ہیں، ایک فرشتے، ایک انسان اور ایک جن. ان تینوں نے ظاہر ہے اپنی فطرت کے حساب سے ہی ریئیکٹ کیا. رائٹ. تو فرشتوں کی تو ہمیں کافی کچھ پتہ ہے، لیکن جو جینز ہیں، جنوں کی فطرت بھی ویسی ہی ہے جیسے انسانوں کی ہے. ایسا ہی لگتا ہے جی، اس معاملے میں تو ایسی ہے. اخلاقی فطرت کی بات کریں نا، جی 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 ایک انسان کی، دیکھیں، ایک انسان کی فطرت ہے جو کہ مثال کے طور پر میں منہ سے کھانا کھاتا ہوں اور سارے ہی انسان منہ سے کھانا کھاتے ہیں. یہ ہماری فطری ہمارے تقاضے ہیں. اخلاقی فطرت. ایک اخلاقی فطرت ہے، وہ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ایسے ہی ہے. اسی لیے تکبر جو ہے وہ جنوں کے لیے بھی غلط تھا، انسانوں کے لیے بھی غلط تھا، فرشتوں کے لیے بھی غلط. اخلاقی فطرت اصل میں ہر ایک کی ایک ہی ہے. یعنی جس کی اخلاقیات ہے، جو کانشنس رکھتا ہے، اس کی ایک ہی ہے. دس از دا ہول assumption. یعنی وہ کام غلط ہے، جو کام غلط ہے، بے وفائی غلط ہے، جھوٹ غلط ہے. ٹھیک ہے نا جی. تکبر غلط ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا جبکہ تم بڑے نہیں ہو. حقیقت میں تم جو جی نہیں سکتے ہو ایک لمحے کے لیے بھی اگر خدا نہیں چاہے گا. ہاں، یہ اسی ساری ڈسکشن کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ جو ایڈریس ہے، جو میسج ہے ایڈریس کو، وہ علم کا ہے. کہ جو میں نے علم آپ میں دیا ہے، اس علم کو
کچھ کچھ ایک مخلوق جو یعنی کہ خاص طور پہ جن اور جو انسان ہے ان کو اختیار ہے اس کو صحیح استعمال کرنے کا، اور جو کیا کہتے ہیں جو فرشتے ہیں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنا تمہیں دیا گیا ہے اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ تم نہیں جانتے، رائٹ. پوری اسکیم تمہیں نہیں پتا. اللہ تعالیٰ کا جو جتنی بات وہ بتا دے اتنی ہی پتہ چل سکتی ہے، یہ بتایا جا رہا جی جی ہے. یہ تو علم یا ٹھیک ہے. علمی لحاظ مجھے ایسا لگتا ہے تو کہ اس میں یہی اس میسج دیا میں جا جو رہا ہے. اگر آپ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں کہ یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے اس بیسس پہ، ہم کیونکہ اسٹیپ جی 3 کر رہے ہیں، جی اس وجہ سے سنایا جا رہا ہے کہ پیچھے جو بات تھی اس کے ساتھ کنیکٹ بھی کر کے دیکھیں کہ اس سے وہ کنیکٹ ایسی ہوتی ہے کہ جو پیچھے لوگ ہیں ان سے ان میں ظاہر ہے کہ لوگ اپنے علم کے بیس پہ ہی انکار بھی کر رہے ہیں اور اقرار بھی کر رہے ہیں. علم کی وہی بیس پہ فطرت کر ہے نا رہے ہیں. پیچھے جو. جی علم فطرت کو کی میں بیس علم پہ کہہ رہا ہوں بیسیکلی. نہیں، اب مجھے نہیں پتا یہ واضح نہیں ہو رہا جی. فطرت کو علم، فطرت سے کیا مراد ہے؟ آپ کس چیز کو فطرت کہہ رہے ہیں؟ فطرت میں ہی ہے نا، انکار بھی ہے اور اقرار بھی ہے. نہیں، فطرت میں فطرت میں صرف انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اگر چاہے تو اس طرف کا راستہ لے لے، چاہے تو اس طرف کا لے لے. یہ اختیار ہے اس کے پاس، ایگزیکٹلی ہاں یہ اختیار ہے. جی یہ ہے فطرت. یہ بھی ٹھیک ہے جی. جی اب علم کیا ہے فطرت میں، اور یہ کون لوگ ہیں جو علم کی بیسس پر اقرار یا انکار کر رہے ہیں؟ یہ ظاہر ہے کہ ان کے جو وہ فرق کرنے کی صلاحیت ہے، اور اس کے بعد جو دوسرے چیزیں کار فرما ہو جاتی ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کوئی کو بہت زیادہ اپنے نفس کی طرف اگر اس کو ڈائیورٹ کرے گا، اس کے اوپر قابو نہیں کر پائے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ غلط سائڈ پہ آپشن کو سلیکٹ کر لے گا جو غلط تو ہوگی. یہ تو پھر علم نہ ہوا نا. لیکن یہ بھی تو علم ہی ہے نا، نہیں، یہ تو یہ جو علم نہیں ہے. اختیار ہے، میرے پاس یہ جو علم تو یہ اختیار ہوا. نہیں، اختیار یہ ہے کہ میں ایک چیز کو جانتا ہوں. دیکھیے، جاننا علم ہے. میں جی اس کو جانتا ہوں کہ ٹھیک ہے، مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں، یہ علم تو نہیں ہے. یہ میرا یعنی مثال، اس کو دو سٹیجز رکھ لینا. ایک آدمی کو لیٹ سے یہ معلوم نہیں کہ حقیقت کیا ہے، یہ اس کے علم کی کمی ہے. اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میں پتہ چل گیا کہ علم کی کمی مطلب کیا حقیقت ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے. کرنا نہیں ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ. یہ ماننے کی کمی ہے. میں بات واضح کر سکا ہوں جی؟ جی 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 یعنی اب دیکھیے وہاں پر علم مانگا جا رہا ہے، ایک اعتراض کیا جا رہا ہے. اور جس طرح سے جاوید صاحب نے ایکسپلین کیا ہے کہ زمین کا اختیار جو ہے، زمین کا اقتدار جو ہے وہ ان فرشتوں کے پاس ہے. تو اعتراض کے پیچھے چھپی ہوئی جو بات ہے، ماں تکتمون میں جو ماں کنتم تکتمون میں جو بات بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہی رہنے دیا جائے. یہ وہ بات کر نہیں رہے، وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اگر آپ سے غیاب میں رہے گا وہ اور اختیار ہوگا تو وہ خونریزی کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ایک واقعہ کیا ہے. وہ جواب کیسے بنا ہے یہ خود ایک سوال ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ کنیکٹ بھی ہوگا پیچھے سے کنیکشن بھی اس کا اس کے نتیجے میں بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہ ہے. اس پہ غور کیجئے گا. یعنی یہ جو دیکھیے جو واقعہ ہے نا اس کو نہیں کنیکٹ کرنا. آپ جو اسکیم نکالیں گے، جس کو بیان کریں گے، وہ جو ہے وہ کنیکشن ہے پیچھے کے ساتھ. اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیں. یعنی جو بھی اسکیم نکالیں گے دیٹ ول کنیکٹ. مثال کے طور پر آپ نے یہ اسکیم نکالی کہ یہ علم کی آزمائش کی اسکیم ہے. علم کی آزمائش سے میری مراد ہے علم کی کمی زیادتی، علم کے حوالے سے اسکیم بتائی جا رہی ہے. وہ کیا بتائی جا رہی ہے صحیح اگر جگہ ایسا پہ ہے تو؟ علم نہیں ہے تو جی جی، صحیح جگہ پہ علم نہیں ہے، جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے وہاں پہ نہیں. اس کو نہیں، اگر میرے پاس علم نہیں ہے جستجو کے باوجود بھی تو میری ذمہ داری بھی نہیں ہے. اگر جستجو نہیں ہے تو وہ علمی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو میرا پھر ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہے. نہیں میں تھوڑا سا میں شاید سمجھا نہیں پا رہا. یعنی کہ جو ظاہر ہے کہ جو فرشتوں کی جو مطلب فطرت ہے، وہ جو بھی ہے وہ ایک سورس سے آئی ہے نا، اللہ کی طرف سے آئی ہے. ان کے اندر انکار کی کوئی صورت پیدا ہی نہیں ہوتی. پیدا نہ ہونا بھی تو علم کی وجہ سے ہے نا.
یہ میں دیکھیں کچھ چیزیں میں نہیں جانتا سیریسلی، یعنی انکار کی صورت پیدا ہی نہیں ہوتی تو پھر وہ کوئی بڑائی کی بات بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ جی رہے کہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ اس سے ذرا سرے منہ انحراف نہیں کرتے، یعنی وہ کر نہیں سکتے یا کرتے نہیں، ان دونوں میں بڑا فرق پڑ جائے گا، ہے نا جی. یعنی ان کی اتھارٹی ہے کہ کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں، یہ ایک اور چیز ہے. ان کے پاس یہ گنجائش ہی نہیں، کیپیسٹی نہیں کہ کر سکیں، پھر وہ ایک اور چیز ہے. یعنی جی پیغمبروں کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کر نہیں سکتے تھے، نہیں، پیغمبروں کی شان یہ کہ ویسے ہی جذبات جیسے کسی بھی انسان کے تھے، وہ سب کچھ تھا، اپنے نفس پہ کنٹرول کیا. یہ ہے جو بڑا بناتی ہے نا چیز. ایک آدمی میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ برائی جی کر سکے، وہ اس کی کیا بڑائی ہے پھر اس میں، بالکل. ہے نا جی. چلیں یعنی جی جی چلیں جی، اوروں کو موقع اس پر دیں سوچ لیں، انشاءاللہ. ہاں نہیں، اور لیکن اس کو ذرا پریسائز کر لیں تاکہ بات جو ہے نا وہ واضح ہو جائے. ایک اچھی اوپینین ہو سکتی ہے یہ، اس پہ غور کرنا چاہیے نا. اس کو تھوڑا پریسائز کر لیجیے گا، یعنی بات سمجھ جی میں آ جائے جی. یا کوئی اور ساتھی بھی اگر آپ کی بات سمجھ گئے تو وہ بے شک بیان کر دیں، مجھے سمجھ میں آ جائے گی. جی جی مجھے یہ علمی اسکیم ہی لگ رہی ہے کہ علمی اسکیم ہے بیسیکلی. اوکے. تو بس اس کو نا، اور اس جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ علمی اسکیم ہے، علمی اسکیم یعنی علم دینے کی اسکیم ہے، یہ مراد ہے؟ یہ کیا چیز ہے جس کو آپ علمی اسکیم کہہ رہے ہیں؟ اس کو تھوڑا واضح کریں نا. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنا علم فرشتوں کو دیا ہے، جتنا علم انسانوں کو دیا ہے، جتنا علم جنوں کو دیا ہے، ان کا اس علم کے اندر رہتے ہوئے ٹیسٹ ہو رہا ہے. رائٹ. اور یہ ہے جو پیچھے پیغام ہے. یہ ہے پیچھے پیغام ہے. رائٹ. یعنی تم لوگوں کا ٹیسٹ تمہارے علم کے مطابق ہو رہا ہے. اب تمہارے پاس علم جی آ گیا، تمہیں ماننا پڑے گا، اگر نہیں جی مانو گے تو سزا بھگتو گی. یہ بات ہے جو کہی جا جی رہی ہے. جی اوکے اوکے. جی سلمہ آپ فرمائیے گا. سر یہ تو اجمالی طور پہ اس میں ساری باتیں نظر آ رہی ہے فی الحال تو، کیونکہ شاید تفصیل آگے ہی کہیں آیتوں میں آئے گی. یہ جو یہاں پر کہا کہ خلیفہ بنانے والا ہوں اور خلیفہ مقرر کروں گا، اور پھر یہ کہ ان کو نام سکھا دیے، تو یہ چیز سے اللہ تعالیٰ اس کے بتانے کا مقصد مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ وہ کلی اختیار، کلی علم، کلی حکمت جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، اور اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ انسان کو دیا جا رہا ہے. پھر رائٹ. یہ تو یعنی جو شروع کی 3-4 آیتیں ہیں اس میں یہی بات ہے. 30 سے پھر 33. یہ کہ ہاں، پھر یہ کہ یہ جو تینوں مخلوقات کا ذکر آیا ہے، فرشتے، جن اور انسان، ان کی حقیقت بھی بتائی ہے، سمجھ آ رہی ہے حقیقت کہ یہ کیا کیا جان سکتے ہیں. جیسے کہ یہ بات بھی آپ مجھے بتائیے گا سر کہ یہ جو انہوں نے یہ کہہ دیا نا کہ وہ خون ریزی مچائے گا، فساد کرے گا، تو کیا فرشتے مستقبل کا علم رکھتے تھے، یا کس کا؟ مستقبل کا؟ مستقبل کا علم رکھتے تھے فرشتے؟ نہیں، خلیفہ کا ورڈ میں یہ موجود ہے. یعنی خلیفہ کا اچھا ورڈ کیا ہے ہاں کہ اس سمجھ کے آ پاس گیا. اختیار ہوگا. اختیار ہونے کا ہاں مطلب یہ کہ وہ ڈائیورٹ کر سکتا ہے ٹھیک بات سے. جی جی صحیح بات ہے. تو اس اور کے جو پھر یہ بڑے کہ جرائم تھے، دیکھیے اگر میں ناحق ہو جاؤں، کیونکہ اختیار ہے حق اور ناحق کا، جی ناحق ہو جی جاؤں تو جو بڑی چیزیں ہیں کہ اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی لوگوں کو قتل کر دے اور اس جی زمین کا نظام درم برم کر دے. ہاں بالکل صحیح، اس سے بڑی ہے نا کوئی یہ چیز نہیں ہے. ان دونوں بڑی چیزوں کا ذکر کر دیا ہے. یہ جس طرح ہم کرتے ہیں، یعنی آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جب، تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس کے ورسٹ کانسیکوینسز، اگر آپ کا اختلاف ہے تو ورسٹ کانسیکوینسز نکالیں گے کہ اگر ایسا بالکل کریں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہے جو فرشتوں کی اپروچ تھی. یعنی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر اختیار ہوگا تو اس کے نتیجے میں اختیار کا غلط استعمال ہو جائے گا. یہ ہے سادہ سی بات. جی سر، ٹھیک یہی ہے جی. بات ہے اس اس کی میں. 2 بڑی مثالیں دے دی. اس کے لیے سر اور اس مستقبل کی کا علم نہیں چاہیے، اچھا وہ وہ خلیفہ کیپیسٹی، سے پوٹینشیل ہے. معلوم ہو گیا. ہاں پوٹینشیل، خلیفہ میں کے ورڈ میں یہ پوٹینشیل آ گیا کہ میں ایک ایسی ہستی بنانے لگا ہوں جو میرے غیاب میں رہتے ہوئے اختیار حاصل ہوگا جس کو.
बिल्कुल انہوں نے کہا یہ کہ غیاب میں رہتے ہوئے اختیار حاصل ہوگا تو وہ تو پرابلم ہو جائے گی، وہ غلط استعمال کر سکتا ہے. صحیح. اچھا ٹھیک سر، ہے یہ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ والی جو آیت ہے کہ جس چیز کو اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو جس کو تم چھپاتے تھے. ہم، ٹھیک ہے سر، یہ جو جب آیا ہے ورڈ نہیں نہیں تو چھپاتے تھے نہیں، ہاں چھپا رہے تھے، ہاں چھپائے چھپا ہوئے تھے. رہے تھے. اچھا مطلب ٹھیک اس ہے سوال میں سر. چھپا رہے تھے. یعنی ہوتا ہے نا کئی دفعہ جو میری جو یعنی میرا ایک بات ہوتی ہے اور میں ہمارا آپ یہ کرتے ہیں نا کہ اس کی اصل میں انٹینشن یہ ہوگی، یہ بات کرنے سے اصل انٹینشن یہ ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ تو نہیں کہ وہ اصل میں زن کے معاملے میں کر رہے ہوتے ہیں کہ اصل میں شاید یہ انٹینشن تھی تمہاری، نہیں، وہ جانتے ہیں نا کہ تمہاری اصل میں بالکل انٹینشن کیا ہے. تو وہ یہ بتا دیا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جو تم سوال کر رہے تھے اور اس سوال کے پیچھے جو تمہاری اصل انٹینشن تھی وہ بھی جانتا ہوں. صحیح. تو وہ یہی ہو گیا نا، اس میں بھی کلی علم پیغام ہے، کلی. اس میں بھی پیچھے والوں کے لیے پیغام ہے. ہاں بالکل اگر آپ اس وہی. پوری بات کو دیکھیں تو اس طرح کنیکٹ کریں کہ تم لوگ جو ہو انکار کرو گے اگر تو یہ یاد رکھنا کہ خدا صرف تمہارے ظاہر کو نہیں جانتا، تمہارے باطن کو بھی جانتا. وہ تو فرشتوں کے ظاہر اور باطن کو بھی جانتا ہے. یہ سارے ہی صحیح پیغام اصل میں پیچھے سے کنیکٹ کر رہے ہیں ایک لحاظ سے. سر، وہی والی جو مختصر بات ہے کہ کلی علم کلی حکمت اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے کس کو کتنا رائٹ، بھی علم ملے وہ ایک دائرے کے اندر ہوگا علم. مجھے ٹھیک یہ ہے. پتا چلا سر، بس جو اس سے جو آگے پہلا کچھ پہلا نہیں. پیراگراف ہے اس سیکشن کا، ہاں اس میں پہلا آپ کے پیراگراف خیال میں یہ بات ہو رہی ہے. یہی بات ہے کہ کلی اوکے. علم و حکمت اللہ کے اختیار میں ہے اور ایک دائرے میں علم دیا گیا ہے. اور یہ جو بات ہے اس کو آپ کس طرح سے پیچھے جو بات ہو رہی ہے، جن کو ابھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے سنائی جا رہی ہے، ان لوگوں تک کیا پیغام ہے، یہ کس طرح کنیکٹ ہو رہی ہے یہ بات پیچھے سے، یہ اس کے اوپر بھی کچھ تھوڑا سا دیکھیے گا. ہاں میں اس کو بھی دیکھوں گی سر. یعنی جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو تم لوگ جو ہو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس کے بعد پھر ہاں ان کنتم فی ریب، اس کے بعد پھر کیف تکفرون باللہ، یہ ساری بات پیچھے جی ہو رہی ہے. اس کے بعد یہ کہا کہ صحیح. کلی علم اور کلی حکمت اللہ کی ہے. یہ پیچھے سے کیسے کنیکٹ ہو رہی ہے، یہ بھی اس پہ بھی آپ نے غور کرنا ہے. جی ٹھیک ہے جی، تھینک یو. یو ویلکم جی، تھینک یو. جی امبر آپ فرمائیے. جی سر، میں نے 32 کو جو پڑھا ہے تو مجھے جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ مخلوق چاہے کتنی ہی سمجھدار اور عقل مند کیوں نہ ہو جائے، خالق کے مقابلے میں اس کا علم جو ہے ہمیشہ نامکمل ہی رہے گا. یعنی خالق کا جو علم ہے وہ کامل ہے اور مخلوق کے مقابلے میں، اور اس لیے اس کو ہر حکم کے سامنے سرنڈر کرنے میں ہی اس کی عافیت ہے. انسان مخلوق کی، یعنی انسان کی بھی، اور مطلب مجھے اس میں لگتا ہے کہ جنات بھی، فرشتے سبھی آ جائیں گے کہ سب کی اسی میں عافیت ہے کہ اس کے سامنے اس کے کامل علم کی وجہ سے اس کے سامنے جو ہے سرنڈر کرے. اس کی حیثیت بھی ہے اور اسی رائٹ حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو دنیا میں بھی زندگی گزارنی ہے. رائٹ رائٹ، اس کی کامل علم کی حیثیت میں سرنڈر کرے اور اپنی یہ حیثیت مانے کہ میں اس کا بندہ ہوں. اسی میں میری جی کامیابی ہے. جی، یعنی اسی میں کامیابی ہے. جو چیز امپورٹنٹ ہے اس میں ایک اور بھی ایسپیکٹ، وہ یہ کہ فرشتوں نے ایک نیگیٹو ایسپیکٹ بیان کیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میری اسکیم اس سے ناکام نہیں ہوتی کہ خون ریزی ہوگی یا قتل ہوگا یا فساد ہوگا. میری اسکیم کامیاب اس لیے ہو جائے گی کیونکہ یہ لوگ بھی ہوں گے سر جن وہ کا تعارف اس آدم نے میں، کرایا. جی سر، میں نے اس کو بار بار جتنا بھی پڑھا نا تو مجھے اس میں جو اس کا ایکسٹریکٹ جو سمجھ میں آیا نا وہ یہ کہ خدا کے پاس کامل علم ہے. یعنی وہ اس کو پتہ ہے کہ وہ ٹھیک کیا ہے، کر رہا ہے، وہ کیا رائٹ کرنے جا رہا ہے. وہ رائٹ مخلوق جو بنا رہا ہے وہ اس کی حیثیت کیا ہوگی، وہ کیا کرے گا، وہ سب کچھ اس کے سامنے ہے. لیکن جو ٹھیک ہے مخلوق ہے کیونکہ اس کو اتنا علم دیا نہیں گیا تھا تو اس لیے یہ سارے سوالات پیدا ہو گئے. تو ٹھیک ہے مخلوق کو اپنی حیثیت پہچان کر اس کے ہر حکم کے آگے سرنڈر کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے، تبھی وہ کامیاب ہو سکے گا اس زندگی کی اسکیم میں. رائٹ رائٹ. بس اس میں نا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ آگے ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے وین وی کم ٹو دا سمری، کہ یہ پیچھے سے کنیکٹ کیسے ہو رہا ہے.
کیونکہ واقعہ ہاں سر، اس یہ لیے میں وجہ ہے نا بیان کرنے کی واقعے کی. اس کانٹیکسٹ میں واقعہ کوئی میننگ رکھتا ہے، وہ ہمیں کلیئر کرنا ہے. اٹس ناٹ نیسری کہ ہم جی بالکل ہی پریسائزلی ہو جائیں اس میں. ایک دفعہ جب یہ رویہ پیدا ہو جائے گا تو پھر وی کیپ پانڈرنگ، کیپ ڈیلیبریٹنگ اوور اٹ. جی سر، یہ میں پیچھے سے کنیکشن جو ہے نا سر، میں نے اس پہ بھی اتنا وہ غور نہیں کیا، تو انشاءاللہ نیکسٹ پہ جی میں اگر سمجھ آئے گا وہ کچھ تو بتاؤں. ہم اسٹیپ 4 میں کر لیں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک. بہت شکریہ جی. جی سنبل آپ فرمائیے گا. ہاں السلام علیکم موئی صاحب. میں نے وہ جو آپ نے کہا تھا نا سورہ حدید کا، وہ میں نے پڑھا تھا، اور پھر انہی آیتوں کو اور بھی پڑھا تھا، تو مجھے یہ والا وا اور اردو کے اور میں کوئی خاص فرق نہیں پتا چلا. یو کین رائٹ آلویز کریکٹ می. لیکن مجھے لگا کہ یہ وہی کنٹینیوشن ہی ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جیسے پیچھے یہ لوگ یہود اور جو منافقین تھے دے یوز ٹو میک ایکسکیوزز، تو اس میں اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو یاد کراؤ کہ یہ میرے خلیفہ ہیں، رائٹ اینڈ آئی نو ان اینڈ آؤٹ. یہ رائٹ چاہے رائٹ. اس وقت جو بھی ایکسکیوزز بنا رہے ہیں، مجھے ان کے اندر کا بھی پتہ ہے اور باہر کا بھی پتہ ہے. اور بیوٹیفل پھر جی. آگے ویری اچھا نائس. وی آر دس از اسٹیئنگ امپورٹنٹ. ٹل 33. سوری تو سوری پلیز گو ہیڈ. بیسکلی وی آر اسٹیئنگ ٹل 33. رائٹ وی آر اسٹیئنگ ٹل 33. جو وہ پہلی بات آپ نے فرمائی ہے اور کی میں عرض کرتا ہوں کہ اس کو کوشش کرتا ہوں بیان کرنے کی. آپ لوگ سارے جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے سٹیپس کیوں نہیں فالو کر رہے. اب یہاں پر ایک صاحب بیٹھے ہیں، یہ میں نے ایک جملہ کیا اور اس کے بعد میں نے کہا اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ جو اور ہے نا یہاں پر، یہ this does not connect with what I said earlier. This is what I'm saying. کیف تکفرون باللہ. ٹھیک ہے، تم لوگ خدا کا انکار کیسے کرتے ہو کہ جبکہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ادھر منہ کیا، چہرہ پھیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اور ان کو وہ واقعہ سناؤ. Isn't it connected? نہیں، دیز ٹو تھنگ، ایک ایڈریس ہی چینج ہو گیا پورے کا پورا. ٹھیک ہے، اور ان کو ایک واقعہ سناؤ، اور اے پیغمبر تم ان کو ایک واقعہ سناؤ. But it's ٹھیک ہے، indirectly still addressed to the same people. Like وہ though جو ہے Allah نا Ta'ala is اور talking to وہ جو اور ہے نا. like جی جی سوری پلیز گو اہیڈ. مجھے اصل میں نے نا اس کو اردو میں جب پڑھا ہے تو ابھی بھی یعنی جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کیف تکفرون باللہ اینڈ وکنتم امواتا فاحیاکم، لیکن وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے ڈائریکٹلی انہیں کہہ رہے ہیں کہ کس طرح تم کفر کر سکتے ہو، اینڈ دین ہی مووز ٹوورڈز حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بٹ ہی از اسٹل ٹاکنگ اباؤٹ منافقین. Tell them that how can they deny it. تو یہ مجھے بہت بس وہ کنیکشن ہے جی. اور جو ہے نا مثال کے طور میں نے جس طرح بھی مثال دی آپ کو، مجھے یہ سمجھ آیا کہ یعنی ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ان سے ڈائریکٹ بات کر کے اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات کرے تو بیسکلی انہی کو سمجھا رہے ہیں کہ ٹاک ٹو دیم، ایسا ٹیل ہی ہے دیم. ایسا ہی ہے. دیٹ از کریکٹ، دیٹ از کوائٹ کریکٹ، رائٹ. وہ باقی ساری بات آپ کی ٹھیک ہے. میں صرف یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو اور ہے یہاں پر، جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ وہاں پر اور نہیں لے کے آئیں گے. مثلا تم لوگ یہ کیسے کر رہے ہو، پیغمبر تم ان کو سمجھاؤ، یہ یہاں پر اور نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا، دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. وہ جو اور ہے اس کو اگر آپ کھولیں تو اس کے پیچھے ایک سپریس جملہ ہے. یہ لوگ اپنی قسمت خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لوگ اپنے اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں. جو اختیار میں نے ان کو دیا تھا، انسان کی حیثیت سے جو اختیار دیا تھا، اور ان کو اے پیغمبر ان کو بتاؤ کہ یہ اپنی قسمت خراب کر رہے ہیں، اپنے اختیار کو غلط استعمال کر رہے ہیں، اور ان کو اس سلسلے میں یہ واقعہ سناؤ. اب یہ دیکھیں یہ دونوں کنیکٹ ہو رہے ہیں نا. اور یہاں پہ پیغمبر کی بات، ایک بات کی اس جملے کے ساتھ دوسرا واقعہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اس لیے یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جی
میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر آپ اس پیراگراف کی اصل نکال لیں گے نا کہ یہ اس میں پیچھے والوں کے لیے کیا پیغام ہے، تو اس کا ایک نتیجہ نکلے گا کہ وہ جو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ جو ہے نا، واو از، اس سے پہلا جملہ جو سپریسڈ ہے وہ واضح ہو جائے گا آپ پہ. دیٹ ول بیکم ویری اپیرنٹ. یہ ہے جو یعنی پیغام وہ دینا تو پیش نظر. ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ ان کو ایک اور ریمائنڈر دو کہ یہ جو بھی ایکسکیوزز دے رہے ہیں آئی نو ان اینڈ آؤٹ، اینڈ پھر آگے جو اگلا والا ہے اس میں یہ کہ اگر تم اٹ آل ڈیپینڈز آن یور چوائسز. رائٹ تو وہ رائٹ. یہ جو بڑا پیغام ہے کہ میں نے انسان کو جب پیدا کیا تھا تو اس کو اختیار دیا، یہ اس پر فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ اس کے اندر وہ لوگ بھی نکلیں گے جو اختیار کا بہترین استعمال کریں گے. ان کو بتاؤ کہ یہ لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں اپنے اس اختیار کا، اور اس پہ اس کا نقصان بھگتیں گے، اور اس سلسلے میں یہ واقعہ سناؤ ان کو. ٹھیک ہے نا؟ to give them one more logic. رائٹ. تو دس کیپس، وہ جو تصریف آیات اسی کو کہتے ہیں کہ کبھی ایک پہلو سے کبھی دوسرے پہلو سے کنونس کرنے کی کوشش ہے. مان لو اس سے پہلے کہ تمہارا فیصلہ آ جائے، کیونکہ ایز لانگ ایز یو لیو، دا مومنٹ یو آر دس بریتھ گوز اوے فرام یو، ناؤ یو ول ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینسز. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچائے جی. یہ دس از سم تھنگ ٹو ریمبر at every moment of your living life, being alive. Thank you very much جی. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی فریہ آپ فرمائیے گا. جی سر، اس کے اندر ایک تو جو بات ہے وہ ہے جہاں اختیار ہوگا وہاں پہ نافرمانی کرنے کا چانس بھی موجود ہوگا. اور سر ایک چیز جو مجھے لگ رہی ہے، جو یہاں پہ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے، مشرکین جو ہے وہ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، تو اس میں ان کو یہ بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں وہ بھی ایک مخلوق ہی ہیں، وہ پوجنے کے قابل نہیں ہیں. اور سر اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو سر یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ تین میجر تھیمز ہیں جو اس میں پہلے 30 to 33 میں ہیں. ٹھیک بھی. اور اس میں آپ نے جب پریفرنس بھی دیں گے نا، تو یہ بات کہ یہ یہاں پر ان لوگوں کو کیا بتایا جا رہا ہے، یہ اگر یہ تھیمز ہیں، مے بی دیر آر ادرز، مے بی وہ جو بھی ہے، مے بی دے آر بٹوین دا لائنز. ٹھیک ہے، یہ جو ایسپیکٹس ہیں ان کو سامنے رکھ لیں، اور پھر دیکھیں کہ وہ جو جملہ ہے جس کے ساتھ ہم کنیکٹ کریں گے پچھلی بات کو، جاوید صاحب نے کیا نا کنیکٹ کی، کیسے انکار کرتے ہیں پیغمبر، ان سے پوچھو کہ یہ کیسے انکار کرتے ہیں، اور پھر اور ان کو یہ واقعہ سناؤ. رائٹ یہ جو اختیار کی بات ہے، پاس اختیار ہے. جی سر، رائٹ ایگزیکٹلی. اگر یہ ہے تو پھر وہاں پر وہ آپ کی فہم میں کم از کم ہونا چاہیے. یہ کیسے اختیار کرتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی اختیار کی وجہ سے یہ انکار کر رہے ہیں. جی سر. ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ جی. جزاک اللہ. جی روزبین آپ فرمائیے گا. 30 سے 33 میں ہے کہ آخرت میں کامیابی کے لیے یا جنت کے لیے لوگوں کا انتخاب کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ارادہ اور اختیار ہونے کے باوجود یہ لوگ اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں، تو یہ جنت کے لیے منتخب ہو رہے ہیں. جی آپ کے خیال میں یہ مین تھیم ہے؟ جی یہ ہے، اور اس کو جو پیچھے سے کنیکٹ کریں گے تو وہ آخرت، جو توحید رسالت اور آخرت کی بات ہوئی تھی، تو یہ آخرت کا ہو گیا. پھر اگر آپ ہی کی باتوں سے ابھی مجھے سمجھ آیا کہ اگر توحید کا لیں تو پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کے ظاہر اور باطن کو جانتے ہیں، جیسے فرشتوں کے بارے میں بتایا تھا. تو یہاں توحید کا بھی اس سے لنک ہو جاتا ہے. اور رسالت کا تو یہ واقعہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ رسالت کی بھی ایک دلیل مل جاتی ہے. تو یہ تینوں چیزیں پیچھے سے بھی کنیکٹ ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک جی، بالکل ٹھیک. تھینک یو جی. جزاک اللہ. جی صدیقہ آپ فرمائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. So from 30 to 33, the main messages I derived were
So when at the beginning when Allah Miah says that I know what you don't know, this shows that there's always a potential for goodness in human, and God's wisdom surpasses that understanding that any human or angel can have. And then moving on, when Adam's knowledge is in verse 31 discussed, then it's not that he was given superiority because he had a physical form that was different from the angels, but because of his knowledge. And also maybe this foreshadows leadership, that good leadership requires wisdom and morality. I mean, what do you think was so good about Adam's knowledge over here? Because God taught him something which he did not teach the angels, for instance. Why would he be given So credit for things which he's just been given, endowments? For instance, if somebody were to say that man is superior to others because of his 2 hands, تو یہ انسانیت کی سپیریورٹی تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ باقی چیزیں جو ہیں ان کو اللہ نہیں بنایا ہے اور ان کو نہیں دیے 2 ہاتھ. جو چیز خدا نے دی ابھی کی ابھی دی آدم کو، وہ سکھا بھی دیا نا. یہ کہا کہ آدم کو اللہ نے نام سکھائے اور پھر فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ ذرا ان کے بارے میں، اور آدم نے بھی اپنا وہ علم جو خدا سے حاصل کیا تھا اس کی بیسس پر بتا دیا. تو you know what I'm saying. جی Are you getting the point? جی اس پر بھی غور کیجیے گا کہ why is he superior to others because of his knowledge? Would the answer be that because he's given divine knowledge or no? No, I mean ڈیوائن نالج کے نتیجے میں، مطلب میں اگر یہ جانتا ہوں مثال کے طور پر کہ مجھے خدا کے دیے سے زندگی ملی ہے، تو میں زندگی پر کیوں فخر کر سکتا ہوں؟ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو صرف شکر گزاری کر سکتا ہوں نا. ہیوملٹی پیدا ہوگی اس کے نتیجے میں میرے اندر، بجائے اس کے کہ اور فرشتوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ تو خدا ہی کے دیے سے ملی ہے. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آدم کو یہ پتہ تھے نام اور فرشتوں کو نہیں پتہ تھے. دیٹ واز ناٹ دا ایشو. اصل میں فرشتوں کی بات کا جواب دیا ہے آدم نے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے جو بتایا، اس میں آدم کی کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بات کا جواب دیا ہے آدم کے تھرو. سمجھ آ گئی جی؟ یعنی تھرو ایڈم God has actually answered the objection raised by the angels. صحیح ہے جی. اور وہ اس پر فرشتوں کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ اچھا یہ اسکیم اصل میں یہ ہے، اور وہ ہمیں بھی سمجھنی ہے اس کو. وہ اسکیم یہ نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں خوریزی نہیں ہوگی، وہ اس کے پازیٹیو ایسپیکٹس کو بیان. تمہاری نظر اس طرف تھی، میں تمہیں دوسرا بھی دکھاتا ہوں. میری اسکیم یہ ہے کہ مجھے جنت کے لیے لوگ چاہیے، وہ یہ مل جائیں گے، اس سے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے کہ جو اختیار کو بالکل ٹھیک میرے غیاب میں رہتے ہوئے میرے سے، even if they are hidden from me, even if I am hidden from them, they will still use their authority in the best possible manner. وہ جو ول پاور ہے وہ مجھے اٹھا دے گی. So then is it fair to say that the potential for goodness in humankind? Yeah, it is the potential to decide. وہ دیکھیں ابھی اس میں نہ جائیں کہ the potential to go for goodness. ابھی اس کی بات کرتے ہیں کہ man has been given the ability to choose between right and wrong. If we were to have a discussion over here that man is given the ability to choose between right and wrong, so some of you might think that if you do that, people will choose wrong. And this is what the angel said, because he has the authority that he can choose between right and wrong. So it is, and wrong has a lot of attraction in that. تو دوسری طرف سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نہیں, there would be some people and very few of them maybe, and doesn't matter how few they are, maybe just about 20% or maybe 10% of the whole human race. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ بھی پیدا ہوں گے اس کے نتیجے میں, اور اس میں جواب دے دیا. یعنی میں جن سولز کی سلیکشن چاہتا ہوں وہ ہو جائے گی اس سے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے
جو یہاں پہ بتانی پیش نظر ہے پروبیبلی، اور جو یاد دلانی بھی پیش نظر ہے پہلے واقعے میں، یہ جس کا ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں 30 to 33، اس میں موسٹ پرابلی یہ بتانا پیش نظر ہے کہ تم لوگ اپنے اختیار کی وجہ سے اس جگہ کھڑے ہو، انکار کر رہے ہو، اور یہ اختیار تمہیں خدا نے جو دیا تھا تو فرشتوں نے اس وقت یہ تمہارے جیسے لوگوں کے بارے میں ہی کہا تھا. So if I write for the last line for 33 that this justifies Allah's decision, is that Right, an okay? right. Okay. I mean God is not، وہ کہا ہے نا قرآن مجید نے کہ ساری دنیا بھی جہنم میں چلی جائے گی تو خدا کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو لوگ بہترین نفوس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق پائیں گے کہ وہ مشکل ترین حالات میں بھی اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑیں گے، وہ جنت میں جائیں گے، اللہ کی جنت آباد کریں گے اس کے ذریعے سے. تو تم اگر نہیں چاہتے ماننا تو نہ مانو. یعنی یہ جو یہود پیچھے، تم یہود کی وجہ سے نہیں مان رہے یا کسی بھی وجہ سے نہیں مان رہے یا اپنے خداؤں کے ڈر سے نہیں مان رہے، نہ مانو. تمہیں اختیار حاصل ہے، یہ اختیار سے اس اختیار پر تمہارا مواخذہ ہو جائے گا. یہ پورا ایک نوعیت کا اس طرح سے کنیکٹ ہو رہا ہے. یہ am I making sense to you over here? Absolutely, جی بالکل. Thank you so much. I'm so sorry for this 10 minute over time. جی یہ وہ آج ہمارے ساتھی نہیں ہیں، آئندہ میں کوشش کروں گا کہ اگر وہ نہ ہو تو فریہ پلیز آپ نے اس کو خود ہی چارج لے لینا ہے. جی تھینک یو سو مچ. جی ٹھیک ہے، تھینک یو. جزاک اللہ جی. السلام علیکم.